وغذایا وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور بدل جائے نظام ہر دو عالم کان واحد میں، بدل جائے نظام ہر دو عالم کان واحد میں، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے مستانہ محمد کا۔ اور یقین محکم عمل پیغم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کر سکتی ہے زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ مخدوم گرامی مرتبت پیر طریقت حضرت علامہ الحاج سید پیر نور اللہ شاہ بخاری مدد العالی، دیگر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، پیران طریقت، نوجوانان ملت، جشن غوثیہ میں دور و دراز سے شریک ہونے والے میرے معزز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، رب قدیر کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے محبوب و مقبول نیک بندے کی بارگاہ پاک میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ان کلمات کو میرے اور آپ کے لیے قیامت میں ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان کر دے، آمین۔ کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے، لست من الصالحین ولکنی احبہم لعل اللہ ان یرزقنی صلاحا۔ شاعر کہتا ہے میں نیک تو نہیں، لیکن نیکوں سے میں محبت ضرور کرتا ہوں، اور اس امید پر کہ اللہ مجھے ان جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے تاکہ قیامت میں ان کے زمرے میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان مطیع بندوں کو اللہ تعالیٰ ان کی جماعت میں شامل اور داخل کرتا جن پر مولا کا انعام ہے۔ رب کا انعام کن بندوں پر ہے؟ رب ارشاد فرماتا من النبیین، صف اول میں انبیاء ہیں، دوسری صف میں صدیقین ہیں، اور تیسری صف میں شہداء ہیں، اور پانچویں صف میں اللہ کے ولی جن کو ہم اولیاء اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی سچائی سے ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ قیامت میں ان کے ساتھ ان کو اٹھائے گا جن سے انسان کی محبت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ایک صحابی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی روایت بیان کرتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ متی الساعۃ۔ ایکڑو صحابی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، یا رسول اللہ قیامت کدیں ہی دی؟ صحابی نے پوچھا قیامت کا؟ آپ کہو گے کبھی سندھی میں بولتے ہیں، کبھی اردو میں بولتے ہیں، ہوں تو میں آپ کے علاقے کا فرد، یہاں سے کوئی دور نہیں ہے، 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ساواں گاؤں ہے، وہاں رہنے والا ہوں میں، اور تقریباً 35 سال سے بخاری شریف لونی شریف میں نے پڑھائی، اور 400 طلبہ میرے ہاتھوں سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے اردو میں پڑھاتے پڑھاتے زبان پہ تھوڑا اردو کا کنٹرول ہو چکا، اس وجہ سے میں معافی مانگوں گا، انشاءاللہ اپنے قوم کو اپنی زبان میں بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی ہمارے خطیب آئیں گے، ابھی آئے نہیں ہیں، ان کا بیان مجھ سے پہلے تھا، جن کا نام ہے مولانا کاتب احمد خان صاحب، وہ اپنی سندھی زبان میں آپ کو بھی گفتگو سنائیں گے، لیکن میں ماحول کو تھوڑا ہموار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کبھی ماحول ہموار کیا جاتا ہے نا،
بھئی زمین خراب ہو جائے ٹریکٹر جیسا ہی ان کی ہموار کی ونجے دین دا آؤں میدان ہموار کرن لائیو یا خطیب بعد میں اچھی رہیان اللہ جی فضل و کرم سب بیان تین دو سب کچھ دین دو اما تسلی رکھو جا رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا متساعت یا رسول اللہ سرکار قیامت کب آئے گی آپ فرماتے ما طلحہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کی نتیجہ یہ ملا کہ انسان کو دنیا میں رہ کر اپنے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں کتویں کب متا بھر بھائیں تو ڈڈڑی تے ڈکن دا سنواریوں عبادت کرنا تیرا کام ہے عمل کرنا تیرا کام ہے قبول کرنا یہ مولا کا کام ہے السعی منی والاتمام من اللہ انسان کوشش کرتا ہے انسان محنت کرتا ہے تگودو کرنا انسان کا کام ہے محنت کرنا انسان کا کام ہے کوشش کرنا انسان کا کام ہے دنیا کمانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا انسان کا کام ہے اور منزل تک پہنچانا مولا کا کام ہے آپ فرماتے ما طلحہ تو نے کیا تیاری کی نتیجہ ہمیں یہ ملا کہ انسان کو قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنی چاہیے اور اپنی تاریخ قبر میں جانے کی تیاری کرنی چاہیے یہ تو ہر انسان کو معلوم ہے کہ مجھے آخر دنیا سے جانا ہے کہ نہیں اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں اٹھنے پر ہمارا یقین ہے کہ نہیں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی مجھو اللہ تے ایمان مجھو رسولن تے ایمان فرشتن تے ایمان قیامت جلی تے مجھو ایمان خدا جی بارگاہ میں حساب و کسان ڈیڑ متے مجھو ایمان بھائی آگے نا ایک انسان کے یقین آئے کہ نا ان قیامت جی کیڑی تیاری کی سائیں دعا کردن تھا مجھے خراب تھی چکان گرجوں برکتوں ختم تھی چکیون باہی جیرے میں لگی چکیا سیارو پائے کون تو سردی نہ تھی تھی جیرو سا جو تیار تھیے کون تو اور اس جیرے کی تو نے فکر کی آخرت کی جیرے کی تو نے تیار کی کہ نہیں پوچھو حضرت قمبر سے حضرت علی المرتضی کے آزاد کردہ غلام ہیں مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو آپ کے غلام حضرت قمبر نے دیکھا جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے پچھلا پہر ہوتا ہے دنیا میٹھی نیند میں سو جاتی ہے کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن جی ستیاں جگاوے آدھی رات رب کی بارگاہ مجھ کر عرض کرتے ہیں ساری رات سبحان جاگی جن یاد کیوں انہن جی عبداللطیف جے مٹی اللہ دھو مان پوڑھے کن سلامت جو آتن ان جے وہ خدا کی بارگاہ میں جھکنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم سو جاتے ہیں میٹھی نیند میں خدا کی رحمت پکار کے عرض کرتی ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں رات اکلائے کسے روے منزل نہیں ارے عمل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ کے ولیوں نے عمل کیوں کیے اگر عمل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تو نبیوں نے عمل کیوں کیے آپ کے اور میرے پیغمبر امام الانبیاء تاجدار مدینہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے حدیث میں الفاظ حتی تفرمت قدمہ آپ کے دونوں قدم مبارک پر برم آ جاتا تھا حضرت عائشہ نے کہا سرکار آپ تو معصوم ہو نبی معصوم ہوتے ہیں نبی پاک ہوتے ہیں یا رسول اللہ اتنے عمل کرنے کی ضرورت ہی کیا آپ فرماتے افلا اکون عبدن شکورا کہ عائشہ میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں آج اللہ کی طرف سے مجھ پہ آیت اتری ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہے اے مولا وہ عقل مند کون رب فرماتا وہ عقل مند ہے وہ آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کر کے عرض کرتے ہیں مولا یہ آسمان کی بلندی بیکار نہیں ہے یہ زمین کی وسعت مولا بیکار نہیں ہے یہ سمندر کی پہنائیاں مولا بیکار نہیں ہے یہ ستاروں کی روشن قندیلیں بیکار نہیں ہے اے آسمان تمہارے لیے پیدا کیا گیا زمین تمہارے لیے پیدا کی گئی رب فرماتا ولکم ما فی الارض جميعا اے مومن سب مولا نے تیرے لیے پیدا کیا ابر و باد مہو خورشید و فلک در کارن تا تو نانے بکفاری بغفلت نہ خوری شاعر کہتا یہ بادل یہ ہوائیں یہ فضائیں یہ چاند یہ سورج یہ ستارے سب رب نے تمہارے لیے پیدا
پیدا کیا؟ اے انسان تجھے مولا نے کس کے لیے پیدا کیا؟ رب فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ساری کائنات انسان کے لیے، انسان مولا نے تجھے بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آج کی ہر برائے بندگی، بے بندگی، زندگی، شرمندگی، انسان کو مولا نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہوتا ہے سائیں دعا کر مجھا دندہ خراب تھی چکان۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ تو نے نماز فجر پڑھی کہ نہیں، نماز صبح تانی تو ادا کئی کہ نہ، نماز صبح تانی ادا کرن جو ارادو کریاں تو اکھو کھلے کون تھی، نماز اگی تو پڑھی، اگی پڑھن جو ارادو کریاں تو دیر تھی وجہ تھی، اگی مجھے آستر میں ختم تھی وجہ تھی، نماز وچی پڑھن جو تو کوئی اعتبار کیوں؟ رب قدیر قرآن میں فرماتا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، ارے تم نماز کی حفاظت کرو اور عصر کی نماز کی خصوصیت سے اعتبار خصوصیت سے حفاظت کرو۔ رسول اللہ فرماتے من ترک صلاۃ العصر کانما حبط اہلہ و مالہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان زندگی میں ایک نماز عصر کو ترک کرتا ہے اس کے اہل و مال سب تباہ و برباد ہو گئے۔ کہ ہمیں آپ کو یقین ہے کہ عصر تو اپنی جگہ پر، فجر تو اپنی جگہ پر، نہ معلوم کتنے جمعے ہمارے قضا ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے 3 جمعے جو سستی سے چھوڑ دیتا ہے تب اللہ قلبہ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ شکوا کرتے زمانے کی ساری زمانوں ڈاڈھو خراب اچی چکو ہوا، وقت ڈاڈھو خراب اچی چکو ہوا، غفلت میں اعتراف برباد تھی چکا ہوں، نہ اسا کے عمل کرن جی ضرورت، نہ اسا کے روزے رکھن جی ضرورت، نہ رمضان مبارک کے احترام جی ضرورت۔ اونٹی تاری جو چنڈ ظاہر کرے میدان عیدگاہ میں صف اول میں بہ رہا تو، ارے یہ ہماری عید تو ہو سکتی ہے، کیا کیا تم نے عید کے لیے؟ اچھی تیاری کی ہم نے عید کے لیے، پاکی پھیرے چڑی ڈاڑھی متھے، سٹھا کپڑا پہرے چڑی، تھوڑی روبی تھی روانو تھی وہ روزو غریب کے ہکڑی نصیب کو عید پڑھنا بنا تو، تراوی ہکڑی نصیب کون تھی عید پڑھنا بنا تو، یہ ہماری عید تو ہو سکتی ہے۔ پوچھو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عید کس کو کہتے ہیں؟ پوچھو علی المرتضیٰ کو عید کس کو کہتے ہیں؟ پوچھو فاروق اعظم کو عید کس کو کہتے ہیں؟ وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں۔ اس کائنات میں رسول اللہ کی امت میں اولیاء آئے، آپ کی امت میں ابدال آئے، آپ کی امت میں اوتاد آئے، آپ کی امت میں اللہ کے نیک بندے آئے، لیکن قیامت کے صبح تک غوث اعظم اگر کوئی ذات ہے تو عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ ارے سارے سلاسل برحق ہیں، 4 سلاسل قدرت نے جو ہمیں عطا فرمائے ہیں، چاہے نقشبندیت کا طریقہ ہو، چاہے قادریت کا طریقہ ہو، چاہے سوروردیت کا طریقہ ہو، چاہے چشتیت کا طریقہ ہو، یہ ایک ہی مرکز کی 4 شاخیں ہیں۔ اب اس کا رنگ الگ ہے، اس کا فیض الگ ہے، پاور ہاؤس ایک طرف ہوتا ہے، اس کے رنگ الگ ہوتے ہیں، کسی کا کنیکشن الگ ہوتا ہے، کسی کو ہرے رنگ سے محبت ہے، کسی کو سفید رنگ سے محبت ہے، کسی کو مٹیانے کلر سے محبت ہے، کسی کو اور کلر سے تعلق ہے۔ اب ہر ایک کے رنگ الگ ہیں، نقشبندیت کا رنگ الگ ہے، قادریت کا رنگ الگ ہے، چشتیت کا رنگ الگ ہے، سہروردیت کا رنگ الگ ہے۔ یہ ساری شاخیں ایک مرکز سے نکلی ہیں، اس مرکز کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے سمندر ایک ہے، اس کی شاخیں الگ الگ ہیں۔ آپ جس مرشد سے تعلق رکھتے ہو اور جس کی غلامی کا پٹا اپنے گردن کے اندر تم نے داخل کیا ہو، جو نشانی والا کتا اس کا بال بیکا نہیں ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں تاریخ چلی ہندوستان کے اندر کتوں کو مار دو، لوگوں نے جب کتوں کو مارنا شروع کیا تو پھر کسی سپاہی نے کہا اس کتے کو مت مارنا جس کے گردن کے اندر نشانی کا پٹا ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ بیکار کتا نے اس کے گردن کے اندر حکومت کی نشانی کا پٹا ہے۔ ارے دنیا کے اندر اگر کتے کے گردن کے اندر نشانی کا پٹا ہوتا ہے اس کو مارا نہیں جاتا ہے۔ قیامت میں کل سپاہیوں کی طرح فرشتے جب ہم ڈھونڈے کریں گے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ کے دامن میں اللہ ان کو جگہ دے گا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ کے بارے میں کوئی یوں بیان کرتا ہے، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت میں سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں بندھا ہو۔ پکڑنا چاہا فرشتوں نے، آواز آئے گی فرشتوں چھوڑ دو،
اس کے گردن کے اندر قادریت کا پٹا ہے جس پہ نام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ارے کسی کے گردن کے اندر نقش بندیت کا پٹا ہے اس پہ نام خواجہ باہودی نقش بند کا ہے. کسی کے گردن کے اندر سہر وردی کا پٹا ہے غوث العالمین زکریا ملتانی کے نام روشن ہے. اور کسی کے گردن کے اندر چشتیت کا پٹا ہے حضرت خواجہ معین الدین کا اس پہ نام آتا ہے. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت میں سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں. سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. اس نشانی کے جو سگ ہیں مارے نہیں جاتے، میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا. تو نشانی والے بنو اور نشانی ایسی مکمل رکھو جو قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، قیامت میں بھی کام آئے. شکوا کرتے سائیں زمانوں ڈاڈو خراب اچھی چکوا. پوچھو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عید کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے خلق گوید کی فردا روز عیدت خوشی در روح ہر مومن پدیدت ولے میرم با ایمان مرا روز عیدت. دنیا کہتی ہے کل عید کا دن ہے، ہر مسلمان کو خوشی ہے کہ میں عید پڑھنے جاؤں گا، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ تمہاری عید ہو سکتی ہے اچھے کپڑے پہننے میں، تمہاری عید ہو سکتی ہے اچھے کھانے کھانے میں، تمہاری عید ہو سکتی ہے کہ اچھا عطر لگانے میں. غوث پاک فرماتے عید کس کو کہتے ہیں؟ کہ عبد القادر جیلانی کی عید اس دن ہے جب دنیا سے روانہ ہو زباں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگا یہی عرض مہجو گھرا تو حرب تو جو دیے سکرات دم سو جو پیا کلمے سا کوثر کے. ارے کوثر کلمے سے اگر نصیب ہو جائے تو قسم خدا کی دنیا بھی کامیاب ہے اور انسان کی قبر اور انسان کا حشر بھی کامیاب ہے. دنیا کے اندر انسان جب ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں تو پوچھا حضرت قمر نے حضرت علی المرتضیٰ کو آخری پہر ہے، لوگ میٹھی نیند میں سوئے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ اٹھے، وہ وقت سہانا ہے. مولا اپنے حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، رب کے محبوب روایت بیان کرتے ہیں. حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ کہ بیان رب کی طرف سے ہو، روایت حضرت محمد مصطفیٰ بیان کریں. اگر جبریل کا واسطہ ہے تو قرآن، اگر جبریل کا واسطہ نہیں تو حدیث قدسی. قول حق قرآن ہے، قول پیغمبر ہے حدیث. اہل دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی ایک، اس نے پھیرا دل تو اس نے دعوت ایمان دی، وہ خدا یہ نبی تدبیر ہے دونوں کی ایک. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ کا فرمان ہے ينظر ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ من السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني استجب له من يرزقني ارزقه. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے دنیا میٹھی نیند میں سو جاتی ہے، تتجافى جنوبها المضاجع، اللہ کے بندے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور آدھی رات کے وقت میں اٹھ کر اپنے نفس پر مولا کا ذکر کرتے ہیں، الا اللہ کے ذکر سے اپنے نفس پہ ضرب لگاتے ہیں اور کبھی ذکر بالجہر کرتے ہیں، کبھی ذکر بالسر کہتے ہیں. اب جیسا جس کا طریقہ، 3 طریقوں کا ذکر بالجہر ہے، طریقہ قادریہ ہے، طریقہ سہروردیہ ہے، طریقہ چشتیہ ہے. وہ لا الہ الا اللہ سے اپنے نفس پہ ضرب لگاتے ہیں، شیطان کو ہانکا جاتا ہے اور سوم کو بیدار کیا جاتا ہے. نقش بندیت کا طریقہ یہ کہ ذکر بالسر کہتے ہیں، یعنی اپنے من میں ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اپنے مولا کو سناتے دنیا کو نہیں سناتے ہیں. وہ طریقے کہتے ہم اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرتے ہیں تاکہ دل پہ الا اللہ کا ضرب لگے. جیسے ہتھوڑا لوہے پہ لگتا ہے تو لوہا نرم ہوتا ہے، اس کو آگ کی بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے اور پہلے کالا کلوٹا لوہا ہوتا ہے، اب اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. اب اس کو لوہار اپنی بھٹی کے اندر تیز کرتا ہے اور اپنی بھٹی کو تیز کرتا ہے، کافی دیر کے بعد اس کو نکالتا ہے تو رنگ اس کا لال ہو جاتا ہے. اب تھا تو لوہا لیکن رنگ اس کا لال ہو گیا. کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ لوہا تو کالا تھا، ارے اس کالے کے اندر یہ رنگ کیسے آیا؟ تو کہتا کہ میں نے اپنے انا کو فنا کر دیا، میں نے اپنی انانیت آگ کے حوالے کر دی. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اگر اپنی انا کو فنا کرنا ہے، انسان کے ذہن میں جگہ آؤں پڑ جا بتن، جگہ بلندی جا بتن، ہرس و لالچ جا جگہ بتن، آؤں فلاں آیا فلاں جو پٹ آیا فلاں جو پوٹو آیا، ہیترو موٹ مالا ہیتری موٹ ملکیتا کہ قسم خدا جی جوانی ہتے ختم تھی ویندی، دولت ہتے ختم تھی ویندی، جوانی برباد تھی ویندی، خاندان تو جو مٹی میں ملی ویندو.
کم اچنواری شے ایمان و عملہ. اس لیے علامہ جامی فرماتے بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلا بن فلا چیزیں نیست کا جامی. اگر خدا کا بندہ بننا ہے، اگر نبی کا غلام بننا ہے تو اپنی انا کو فنا کر. آگ کے حوالے لوہا اگر رنگ سرخ کر سکتا ہے، تو اپنے آپ کو گناہوں کی بٹھی سے نکال کر عبادت الہی کے بٹھی میں داخل کر. جب اس بٹھی میں تو اپنے آپ کو داخل کرے گا، ہے وہ بھی انسان ہم بھی انسان، لیکن وہ اشارہ کرے تو اللہ اس کے اشارے سے پانی برسائے، وہ اشارہ کرے تو اس کے اشارے سے مردے زندہ ہو جائیں. ارے دیکھنے